CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ویلکم بیک۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہفتے ٹورنٹو کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 اپریل کو 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ہفتے ٹورنٹو کا موسم گرم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہفتے بھر شہر کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہفتے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 اپریل کو 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت منگل کے روز 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو کے شہری گرم موسم کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس موسم بہار میں شہر کا موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں جہاں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے، وہیں ماہرین نے اساتذہ کو مزید محفوظ ماحول فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں جہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے، وہیں ماہرین نے اساتذہ کو مزید محفوظ ماحول فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اونٹیریو کے ایک ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ٹورنٹو ویسٹرن اسپتال کے وبائی مرض کے ماہر ڈاکٹر کی جانب سے کہا گیا کہ 47 سالہ استاد کا ایک طالب علم کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد کرونا ٹیسٹ کیا گیا، جو مثبت تھا۔ یہ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے۔ یہ صورتحال بہت حد تک تکلیف دہ ہے اور المناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کی صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اساتذہ کو کورونا سے مناسب طریقے سے محفوظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو مناسب حفاظتی سامان مہیا نہیں کیا جا رہا، کلاس کے سائز بہت بڑے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا۔ وبائی مرض کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے اساتذہ کو بہتر تحفظ کی ضرورت ہے، انہیں زیادہ وقار احترام کی ضرورت ہے اور انہیں ویکسین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے صوبے کو بند رکھنا ایک پریشانی ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام میں صوبے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسپتالوں میں بڑھتے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام میں صوبے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسپتالوں میں بڑھتے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں پرسنل کیئر سروسز اور ریستوران، ڈائن رومز وغیرہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن دیگر ضروری اور غیر ضروری کاروباروں کو سخت گنجائش کی حدود کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اسکولوں کو کھلا رہنے کی اجازت ہے۔ باہر جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کی حد کو 10 سے کم ہو کر 5 کر دیا گیا۔ صوبے بھر میں لاک ڈاؤن ہفتے کے روز سے نافذ ہے اور کم سے کم 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ صوبے کے پریمیئر نے کورونا کی مزید خطرناک اقسام کے پھیلاؤ پر قابو پانا ضروری قرار دیا، جو ایک تیز رفتار ویکسینیشن کے باوجود وبا کی تیسری لہر کو تیز کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے صوبے میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا، جس نے غیر ضروری خوردہ فروشوں کو بند کر دیا اور صرف لوگوں کو ضروری سفروں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی اجازت دی۔ وزیر صحت کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ ہم اسٹے ایٹ ہوم آرڈر جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آخری بار دیکھا تھا کہ اس کا بچوں اور بڑوں دونوں پر زبردست برا اثر پڑا ہے۔ یقیناً ہمیں کیے جانے والے کسی بھی اقدام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذہنی صحت کا بھی یقینی خیال کرنا ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ ہیلتھ کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 1 ملین کا ہندسہ عبور کر گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ ہیلتھ کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 1 ملین کا ہندسہ عبور کر گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق برٹش کولمبیا میں پچھلے 2 دن میں 2090 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جس کے بعد کینیڈا کے کل کورونا کیسز کی تعداد 10,545 تک پہنچ گئی ہے۔ ہیلتھ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا سے لڑنے کے لیے ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 60 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10,545 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,050 ہو گئیں، جبکہ 9,21,459 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,58,558 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,428 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد
3,14,958 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,684 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,50,307 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,994 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,463 ہے۔ ماہرین نے چین اور ایران کے 25 سالہ طویل تعاون کے فریم ورک کو خطے اور مشرق وسطی میں چین کے اثر و رسوخ کو مزید تقویت دینے کے لیے تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک ویبنار کے دوران ماہرین نے چین اور ایران کے 25 سالہ طویل تعاون کے فریم ورک کو خطے اور مشرق وسطی میں چین کے اثر و رسوخ کو مزید تقویت دینے کے لیے تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا تھا کہ اس سے نہ صرف تجارت اور معاشی نمو کے لیے چین کی مارکیٹ کو توسیع حاصل ہوگی، بلکہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں قوت کے توازن میں بھی بگاڑ کا خدشہ ہے۔ مالی تعاون ایران کو اپنی تنہائی کو کم کرنے اور چین اور مشرق وسطی کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ایران پابندیوں اور کووڈ-19 کے تباہ کن اثرات سے نبرد آزما ہے، یہ پیش رفت خوشائند امداد ہے۔ مقررین نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا اس معاہدے میں سب کی جیت ہے؟ بیجنگ نے نہ صرف ہائیڈرو کاربن تک متبادل رسائی حاصل کی ہے، بلکہ بحر ہند میں اپنے اثر و رسوخ کو مزید تقویت بخشی ہے۔ ایران میں بھارتی سرمایہ کاری کے پیش نظر یہ معاہدہ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ چین ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو پروان چڑھا رہا ہے اور اس نے تہران کے ساتھ 18 سے 20 ارب ڈالر کے 17 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور اگلے 10 سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس سے خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ویبنار کا اہتمام ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک نے چین ایران تعاون کے نئے فریم ورک، علاقائی سلامتی اور معاشی نمو کے امکانات کے موضوع پر کیا تھا۔ ماہرین کے پینل میں ISI کے سابق سربراہ اور اسٹریٹجک تجزیہ کار لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل اسد درانی، چینگڈو انسٹی ٹیوٹ آف ورلڈ افیئر کے سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر ڈین جی، سی پیک کے ماہر حسن داؤد بٹ، تہران انٹرنیشنل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچ فیلو ڈاکٹر احسان صدیقی، ایسٹ ویسٹ انسٹی ٹیوٹ میں ریسرچ فیلو ڈاکٹر نجم عباس اور ڈیوکام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیر احمد شامل تھے۔ سعودی عرب و امریکہ سمیت عرب ممالک نے اردن کے شاہ عبداللہ ثانی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب اور امریکہ سمیت عرب ممالک نے اردن کے شاہ عبداللہ ثانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی رائل کورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت شاہ عبداللہ اور شہزادہ الحسین بن عبداللہ ثانی کے فیصلوں اور امن و استحکام کے لیے اٹھائے اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شاہ عبداللہ امریکہ کے اہم اتحادی ہیں اور ان کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ ہم اردن حکام سے اس حوالے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ خیال رہے کہ اردن میں گزشتہ رات بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ گرفتار کیے گئے افراد میں اردن کی رائل کورٹ کے سابق سربراہ باسم عزاللہ بھی شامل ہیں، جبکہ اردن کے سابق شہزادے حمزہ بن الحسین نے ایک ویڈیو پوسٹ میں گھر پر نظر بند کیے جانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جو لوگ کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں وہ اب احتیاطی تدابیر کے ساتھ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کورونا ویکسین لگوانے والوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ جو لوگ کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں وہ اب احتیاطی تدابیر کے ساتھ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے اور سماجی فاصلے جیسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہ سفر کر پائیں گے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق کورونا کی 2 ویکسین لگوانے والوں کو قرنطینہ اور سفر کے بعد کورونا ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تاہم امریکہ آنے سے پہلے بین الاقوامی مسافروں کو کورونا کے منفی ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی، جبکہ ان کا امریکہ پہنچنے پر بھی ٹیسٹ ہوگا اور اگر ضرورت ہو تو ان کو قرنطینہ بھی کیا جائے گا۔ امریکہ کے نئے قواعد و ضوابط کے مطابق ویکسین لگوانے والے افراد بغیر ٹیسٹ کے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ تاہم جہاں وہ جا رہے ہیں اگر وہاں ٹیسٹ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو ان کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نئے قواعد و ضوابط اس لیے جاری کیے گئے ہیں کیونکہ ان دنوں امریکہ میں موسم بہار اور ایسٹر کی چھٹیاں ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی جانب سے یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ صرف وہی لوگ مکمل ویکسین حاصل کرنے والے تصور کیے جائیں گے جنہوں نے ویکسین کی
کی دونوں خوراکیں لی ہوں۔ واضح ہے کہ امریکہ میں ہر 5 میں سے 1 سے زیادہ افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ روس نے امریکہ کے ساتھ خلا میں تعاون کے ایک معاہدے کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس نے امریکہ کے ساتھ خلا میں تعاون کے ایک معاہدے کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق روسی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ معاہدہ 31 دسمبر 2030 تک مؤثر رہے گا۔ یہ معاہدہ ان دو بڑی قوتوں کو پابند کرتا ہے جس کے مطابق تحقیق اور پرامن مقاصد کے لیے خلا کے استعمال میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اپنے روسی ہم منصب کے بارے میں ایک حالیہ بیان کے تناظر میں ان دونوں ممالک میں پھر سے کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ بھارت دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے جہاں ایک روز میں 1 لاکھ سے زائد کورونا کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 13 کروڑ 19 لاکھ 10 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 28 لاکھ 65 ہزار 921 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10 کروڑ 61 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 28 لاکھ 47 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5 لاکھ 68 ہزار 777 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 14 لاکھ 20 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 25 لاکھ 87 ہزار سے زائد ہے اور 1 لاکھ 65 ہزار 132 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 29 لاکھ 84 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 3 لاکھ 31 ہزار 530 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 45 لاکھ 80 ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1 لاکھ 374 ہے۔ برطانیہ میں 43 لاکھ 59 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 1 لاکھ 26 ہزار 836 اموات ہو چکی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 32 ہزار 263 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 34 لاکھ 87 ہزار 50 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,697 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,92,682 تک جا پہنچی ہے۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان نے کہا ہے کہ وہ اپنی فلموں سے 1 روپیہ بھی فوری طور پر نہیں لیتے۔ ہاں، اگر کوئی فلم بہتر کاروبار کرے تو پھر وہ جو رقم لگائی گئی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عامر خان فلم کے منافع بخش ہونے تک معاوضہ نہیں لیتے۔ کبھی آپ اس بات پر حیران ہوئے ہیں کہ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان اس قابل ہیں کہ وہ جس جنون اور خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے قابل بھروسہ اسٹار ہیں، یعنی ان کے فلموں کی کامیابی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے عامر خان نے 2018 میں اپنے بزنس ماڈل کی وضاحت کی تھی، جس کے مطابق وہ اس وقت تک اپنی فلم سے 1 روپیہ وصول نہیں کرتے جب تک کہ ان کی فلم منافع بخش نہ بن جائے۔ یاد رہے کہ عامر خان بالی ووڈ کو کئی ریکارڈ ہٹ فلمیں دے چکے ہیں، جن میں 3 ایڈیٹس، PK اور دنگل شامل ہیں، جبکہ انہیں آخری بار بڑی اسکرین پر تنقیدی اور کمرشل طور پر فلاپ فلم ٹھگ آف ہندوستان میں دیکھا گیا تھا۔ ایک ایونٹ کے موقع پر انہوں نے اپنی فلمیں بنانے کے طریقے پر گفتگو کرتے ہوئے فلم تارے زمین پر اور تلاش کی مثال پیش کی۔ یہ دونوں فلمیں کم بجٹ پر مبنی تھیں، لیکن دونوں فلمیں ان کے لیے بڑی کامیاب ثابت ہوئیں۔ عامر خان نے کہا کہ وہ اپنی فلموں سے 1 روپیہ بھی فوری طور پر نہیں لیتے۔ ہاں، اگر کوئی فلم بہتر کاروبار کرے تو پھر جو رقم لگائی گئی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے، اور جب سب کو ان کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے اور اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر میں منافع سے ایک مقررہ رقم لیتا ہوں۔ بالی ووڈ کھلاڑی اکشے کمار میں 4 اپریل کو کورونا کی تشخیص ہونے کے بعد انہیں 5 اپریل کو احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ کھلاڑی اکشے کمار میں 4 اپریل کو کورونا کی تشخیص ہونے کے بعد انہیں 5 اپریل کو احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاہم ساتھ ہی اکشے کمار کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے 45 ارکان میں بھی کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اکشے کمار نے 4 اپریل کو اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا تھا کہ ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے اور انہوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا۔ اداکار نے بتایا تھا کہ ان میں کورونا کی زیادہ علامات نہیں ہیں اور انہوں نے ماہرین صحت کے مشورے پر کچھ دوائیاں بھی لی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے نیک خواہشات پر مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ تاہم 5 اپریل کی صبح کو اداکار نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر انہوں نے ڈاکٹرز کے مشورے پر خود کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اداکار نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر گھر لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو احتیاطی تدابیر کے طور پر اسپتال داخل کرایا ہے۔
اداکار نے اپنی صحت سے متعلق مزید کوئی وضاحت نہیں کی، مگر اداکار کو اسپتال منتقل کیے جانے کی وجہ سے چیمہ گوئیاں ہیں کہ ان میں کرونا کی علامات شدید ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب انڈین ایکسپریس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اکشے کمار میں کرونا کی تشخیص کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے دیگر 45 ارکان میں بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکشے کمار آنے والی فلم رام سیتو کی شوٹنگ میں مصروف تھے کہ ان میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی، مگر ان کے بعد ان کی ٹیم کے تمام یعنی 100 ہی ارکان کے ٹیسٹ کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اکشے کمار کی آنے والی فلم کی ٹیم کے 100 میں سے 45 ارکان میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد فوری طور پر فلم کی شوٹنگ روک دی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی بھارتی فلم کی شوٹنگ کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی اگرچہ متعدد اداکار فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی کرونا کا شکار ہوئے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ کرونا کا شکار نہ ہوئے تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔